ایک زمانہ تھا، ایک درخت کو لوگ پوجنے لگے تو وہاں ایک صوفی تھا، عبادت گزار تھا، شب زندہ دار تھا۔ اسے پتا چلا کہ لوگ درخت کو پوج رہے ہیں تو اس کے دل میں بڑی غیرت جاگی اور وہ کھڑا ہوا، اس درخت کو کاٹ دوں گا جس کو لوگ اللہ کا شریک سمجھ رہے ہیں اور پوج رہے ہیں۔ ہاتھ میں کلہاڑا پکڑا اور اس درخت کو کاٹنے کے لیے نکلا۔ راستے کے اندر شیطان کھڑا تھا، اس نے کہا میں تو نہیں جانے دوں گا، اور شیطان نے راستہ روکا، اس نے پٹک کے شیطان کو زمین پہ مارا اور اس کی چھاتی پہ بیٹھ گیا۔ شیطان بہت مکار ہے، اس نے کہا جناب آپ عبادت گزار ہیں، تہجد گزار ہیں، آپ درخت کو کاٹیں گے لوگ آپ کے مخالف ہو جائیں گے، پھر آپ کو ان کے مقابل کھڑا ہونا پڑے گا، سویرے شام لڑائی ہی لڑائی، آپ کی عبادتوں کے وقت میں خلل آئے گا، تو آپ نے ان کی قبر میں تھوڑا جانا ہے، آپ کی قبر اپنی ہے، ان کی قبر اپنی ہے، آپ چھوڑیے ان کو۔ اور ساتھ ہی کہا کہ جب آپ مصلی اٹھایا کریں گے تو نیچے سے ایک درہم مل جایا کرے گا آپ کو۔ اس طرح باتوں میں لگایا اور وہ زاہد صاحب واپس آ گئے، نماز پڑھی، مصلی اٹھایا، درہم ملا۔ نمازیں پڑھتا ہے، ہر نماز کے بعد مصلی اٹھاتا ہے تو ایک درہم ملتا ہے۔ کافی دن گزر گیا، دل بھی آہستہ آہستہ مردہ ہو گیا۔ ایک دن مصلی اٹھایا تو کوئی درہم نہیں نکلا، پھر دوبارہ کلہاڑا اٹھایا، اٹھا، رستے میں پھر شیطان کھڑا تھا، کہا کدھر جا رہے ہو؟ کہا درخت کو کاٹنے جا رہا ہوں۔ شیطان نے کہا میں تو نہیں جانے دوں گا۔ شیطان نے پٹک کے زمین پہ مارا اور چھاتی پہ بیٹھ گیا۔ وہ زاہد صاحب پریشان ہو گئے، شیطان کو کہنے لگے کہ یہ کیسے ہوا؟ میرا تو تجربہ ماضی کا یہ تھا کہ میں طاقتور ہوں، تم کمزور ہو، لیکن اب تم نے پٹک کے مجھے زمین پہ مارا۔ تو کہا صاحب اس دن تم اللہ کی رضا کے لیے جا رہے تھے، آج تم درہم کے لیے جا رہے ہو۔ تو جب عمل میں خلوص نہیں رہتا تو پھر عمل نہیں رہتا، پھر سجدے بے روح ہو جاتے ہیں، نمازیں بے ذوق ہو جاتی ہیں، پھر سب کچھ چلتا رہتا ہے لیکن رسم ہوتی ہے، پھر قرآن پڑھا جاتا ہے، رسم ہوتا ہے، قرآن دل کو پھر نہیں بدلتا، اس لیے کہ رسم ادا ہو رہی ہوتی ہے۔ جب رسم ادا ہو رہی ہو تو پھر قرآن دل کو نہیں بدلتا۔